یہ کہانی سچے واقعے پر مبنی ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی کھیل کود میں مزہ آتا تھا، اور بچے تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تیز بارش ہو یا دھوپ، بچوں کو تو بس کھیلنے سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ نور اپنی کزن شائنا کے ساتھ اس جگہ گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جایا کرتے تھے۔ وہ جگہ ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی۔ وہاں پر ایک درخت تھا جہاں پہ بچوں نے کھیلنے کے لیے جھولا لگایا ہوا تھا۔ ویسے تو اس درخت کے پاس ہمیشہ لڑکیاں موجود ہوتی تھیں، پر جیسے ہی نور اور اس کی کزن وہاں گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے، آج ہم خود ہی مزہ کریں گے۔ اور نور جلدی سے جا کر جھولے میں بیٹھ گئی، اور اس بات پہ شائنا کو بہت غصہ آیا۔ شائنا نے نور سے کہا کہ پہلے مجھے بیٹھنے دو، پر نور نے اسے بیٹھنے نہیں دیا، اور شائنا غصے میں چلی گئی۔ نور کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ نور وہاں پر اب اکیلی رہ گئی ہے۔ اچانک نور کو محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھولے دے رہا ہو، اور آہستہ آہستہ وہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ خود بھی ڈرنے لگی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نور وہاں پر چلانے لگی، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ نور کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں، اور وہ اچانک سے اس جھولے سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، پر وہ کچھ بولنے یا کچھ کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر اور ہر حکیم سے بات کر کر دیکھ لی، پر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دن نور کے بابا کسی بزرگ کو لے کر آئے، اور اس بزرگ نے ان کو بتایا کہ نور اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ پوری طرح غیب کے قبضے میں آ گئی ہے۔ پھر بھی اس بزرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ وہ نور کو بچا لے۔ پھر کچھ دن بعد یہ پتہ چلا کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سننے میں کچھ یوں آیا کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے نور بالکل صحیح ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اور آخری بات جو اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے کانوں میں روز کہتا تھا کہ موت کا کوئی علاج نہیں۔ امید ہے سب کو کہانی پسند